اپنی ضرورت چھوڑ کے کسی اور کی ضرورت پوری نہیں کروں گا، اپنے جسم کے اوپر سختی نہیں کروں گا، بلکہ ایک آسودگی کی زندگی کو چن لوں گا کہ کسی طریقے سے آسائش سے زندگی گزار لوں، تو پھر تو شکوہ حالات ہونا چاہیے، خوش نہ ہو۔ اگر تم نے زندگی کو چن لی ہے جس میں آسودگی تمہاری زندگی کا مقصد ہے، تو بڑا ہی گھاٹے کا سودا کیا۔ اب تم اپنے ان حالات کا شکوہ کرو کہ یہ کیا حالات تھے جو تمہیں اس نہج تک لے گئے کہ تم روح کو بھول گئے، مقصد کو بھول گئے، موت کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، اور زندگی کی آسودگی مقصد حیات بن کر رہ گئی تمہارے لیے۔ سوچ کا ماخذ سمجھنے کے لیے، سوچ کا ماخذ سمجھنے کے لیے حامل جذبات ہونا چاہیے۔ یہ پیچھے میں نے آپ کے سامنے جتنی سوچیں بھی رکھی ہیں نا، آپ انہی کو لے لیجئے۔ یہ انٹلیکچل تھاٹس ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ زندگی میں شعور اختیار کرتے ہیں اور جن کے اوپر آپ صبح و شام تفکر کرتے ہیں تو آپ ان باتوں کو جانتے ہیں، اس کے بغیر تو آپ نہیں جان سکتے ہیں۔ تو سوچ کا ایک ماخذ تو ہوتا ہے، تفکر کے نتیجے میں یہ سارا علم حاصل ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بھی پیچھے بتایا ہے، لیکن وہ سوچ کا ماخذ سمجھنے کے لیے بھی آپ کو حامل جذبات ہونا چاہیے۔ یہ سارا علم آپ کس سے حاصل کریں گے؟ سوچ سے۔ اس سوچ کا ایک ماخذ ہونا چاہیے، اور وہ ماخذ اس شخص کو ملتا ہے جو حامل جذبات ہوتا ہے۔ جو اپنے جذبات کا ہی حامل نہیں ہوگا، جو اپنے اندر ہی مر چکا ہوگا، جو اپنے اندر صحیح اور غلط کا شعور قلب میں نہیں پاتا ہوگا، صرف یہاں سے سوچتا ہوگا، اس نے سوچ کا ماخذ کہاں سے پانا ہے؟ تو یہ ایک پورا روٹ ہے کہ پہلے تمہارے اندر وہ جذبے ہونے چاہیے جو تمہیں صحیح غلط کی تمیز سکھائیں۔ تمہارے اندر جو انسان کے فطری جذبات اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ ہونے چاہیے۔ ان فطری جذبات کے نتیجے میں تم ایک صالح انسان بنو گے۔ جب تم اندر سے ایک صالح انسان بن جاؤ گے تو وہ صالح انسان جس قسم کی سوچ کریٹ کرے گا، اس قسم کی سوچ کے نتیجے میں جب تم تفکر کرو گے تو پھر تمہیں روح کی اور بدن کی حقیقت اور زندگی کی معنویت سمجھ آئے گی۔